الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ بنا کر مبعوث کیا ہے، اور ہر عمل میں آپ کی اتباع کرنا لازم ہے، ضروری ہے. اس چیز کا اہتمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے، آپ کے اعمال سے کتنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو محبت تھی اور کتنی اتباع ان کے اندر پائی جاتی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت آ جائے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کوئی عمل شروع کر بیٹھتے اس کے اوپر ہمیشگی کیا کرتے تھے، اس کو کبھی بھی آپ نے چھوڑا نہیں ہے، کبھی بھی ترک نہیں کیا. اور یہی عادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی تھی. اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ سبب اصل میں اس کے پیچھے وہ ہے کہ وہ فوائد، وہ ثمرات جو اللہ رب العالمین نے اعمال پر ہمیشگی کی بنیاد پر انسان کو عطا کرنے ہیں، وہ ان کے مد نظر ہوا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حرص کو دیکھ کر، ان کی طمع کو دیکھ کر، لالچ کو دیکھ کر، ان کے شوق کو دیکھ کر، رغبت کو دیکھ کر آپ ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اتنا عمل کرو جو تمہاری طاقت کے اندر ہے، اور جس عمل کا آغاز کرو اس کے اوپر ہمیشگی کر لو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو وہی انسان پسند ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہو.
اگر ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انسان پسند نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، اگر خیر پہنچتی ہے اس پر مطمئن رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اس راستے پر، اور اگر کوئی آزمائش، کوئی فتنہ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ان کے اوپر آ جائے اپنے چہرے کے بل واپس ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ واضح خسران ہے، واضح نقصان ہے، کیونکہ یہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن اپنے مقاصد کو مد نظر رکھ کر، یہ عبادت کر رہا ہے، وقتی عبادت کر رہا ہے، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، اس کی عبادت کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے کہ آپ کتنی زیادہ عبادات کر کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مطلوب عبادت انتہائی تھوڑی ہو لیکن اس کے اوپر انسان کی ہمیشگی ہو، مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے، اس کے اوپر مواظبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دل چاہا تو کثرت کے ساتھ عبادت کر لی، پھر دل نے نہ چاہا چھوڑ دی، نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس لیے عمل کے اوپر مداومت، ہمیشگی کیا کرتے تھے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بندہ عمل صالح پر مداومت اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک انسان یہی بات چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے اندر آ جائے، کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ، کہ جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہو۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا خاندان اذا عملوا عملا اثبتوه، کہ جب وہ کوئی کام کرتے تھے تو اس کے اوپر ثابت قدم رہتے تھے۔ یہ نہیں تھا وقتی عبادت صحابہ نے کی، آپ کے گھر والوں نے، اہل و عیال نے، آپ کے خاندان والوں نے وقتی عبادت کی پھر چھوڑ دی، نہیں، آپ ہمیشگی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قاسم بن محمد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت بیان کرنے کے بعد آخر کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وکانت عائشہ تو اذا عملت، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی عمل کیا کرتی تھی الزمت ہو، تو اس کو لازم پکڑ لیا کرتی تھی، اس کو کبھی چھوڑتی نہیں تھی۔ کیوں؟ ان کے نزدیک یہ چیز مطلوب ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اور دوسرا فائدہ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اعمال کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کا ساتھ، اللہ رب العالمین کی محبت اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے، لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کوئی بندہ میرے نزدیک کسی چیز سے اگر قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نوافل ہیں، وہ فرائض ہیں جو احب الیہ مما افترضتہ علیہ، کہ وہ فرائض جو میں نے اس پر مقرر کیے ہیں ان کے اوپر وہ مداومت اختیار کر لے۔ اور پھر جب بندہ اس طرح عبادت کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی وہ پورا جسم انسان کا اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ رب العالمین جسم کے اندر حلول کر جاتے ہیں، بلکہ وہ انسان ہمیشہ ہر عمل، وہ ہاتھ سے کرنے والا عمل ہے، پاؤں سے کرنے والا عمل ہے، زبان کے ذریعے سے ہے، کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بھی اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔
کہ آپ علیہ السلام نے وہ عمل کیا اور ہم اس کے اوپر اتباع کر رہے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اعمال پر مداومت اختیار کرتا ہے، یہ انسان کو جنت کے اندر داخلے کا سبب بن جاتے ہیں، جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے وہ عمل۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معراج کے موقع پر آپ گئے، آپ نے دیکھا اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی، آوازیں سنی، واپس آئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ آخر بتاؤ کون سا تمہارا عمل ہے جنت میں میں نے اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے، خاص مجھے نہیں پتا، ہاں ایک عمل شاید وہ ہو سکتا ہے، میں امید رکھتا ہوں وہ ہو سکتا ہے۔ کہا کون سا عمل ہے؟ کہا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد میں 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ یہ یعنی ہمیشگی تھی اس کے اوپر ان کی، کبھی بھی انہوں نے ترک نہیں کیا، جب بھی وضو کرنا ہے 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تمہاری اس ہمیشگی والے عمل نے تمہیں جنت کے اندر پہنچا دیا، اور تمہاری قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا ہے جنت کے اندر۔ اور اسی طرح جب انسان عمل کے اوپر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے خاص بندوں کے اندر، مؤمنین کے اندر اللہ رب العالمین شامل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، فرمایا والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی باجماعت پڑھ لی کبھی جماعت کے بغیر پڑھ لی، نہیں، وہ اہتمام کے ساتھ ساری نمازیں باجماعت ہی ادا کرتے ہیں، ان کی شرائط کو مکمل کرتے ہیں، اوقات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور اسی طرح جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس سے مزید اعمال کے اندر اس کو معاونت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ایک عمل آپ نے اس کو اختیار کر لیا تو یہ نہیں ہے کہ آپ اسی پر ہی رہتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دیتے ہیں، مزید آپ دیگر اعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز کی ہمیشگی کر لیں کہ میں نے باجماعت ہی نماز ادا کرنی ہے، مسجد کے اندر جا کر تکبیر اولیٰ سے میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس ایک عمل پر آپ مداومت جب کریں گے، اس سے فوائد کیا حاصل ہوں گے کہ ظاہر ہے آپ پھر وقت سے آئیں گے، وضو کر کے اہتمام کر کے گھر سے نکلیں گے، جب مسجد میں آئیں گے آپ کو کچھ وقت مسجد کے اندر بھی ملے گا، پھر جب مسجد میں آپ ہوں گے آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے دعا بھی کر سکتے ہیں، یعنی دیگر عبادات کے اندر یہی عبادت ایک جو نماز کی باجماعت کی آپ نے مداومت کی، ہمیشگی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے دیگر اعمال کی محافظت بھی ہوتی جائے گی، اس کے ساتھ آسان ہوتے چلے جائیں گے دیگر اعمال کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین انسان کو توفیق دے دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بیان بھی فرمایا ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو زیادہ کر دیتے ہیں ہدایت کے اندر جو ہدایت کے اندر چلتے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور جو باقی عمل رہنے والے ہیں، دوام کے ساتھ ہمیشگی والے جو عمل ہیں وہ بہتر ہیں انسان کے لیے۔ اور بھی کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ہمیشگی سے عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا یا کوئی اور مجبوری کسی کام کے اندر وہ پھنس گیا، وہ عبادت نہیں کر سکا، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو جو ہمیشگی کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، سفر کی وجہ سے نہیں کر سکا، فرشتوں کو اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، نامہ اعمال کے اندر اس کا عمل جاری رکھو۔ کیوں؟ اگر اس کی صحت ہوتی یہ ضرور یہ عبادت کرتا، یہ عمل یہ کرتا، لیکن ابھی صحت نہیں ہے، بیماری ہے، اس وجہ سے یہ شخص نہیں کر پا رہا، لہٰذا اس کا عمل جاری رکھو۔ اور اسی طرح مسافر ہے، سفر کے اندر ہے،
اس کی مثال کے طور پر جو 12 رکعتیں دن اور رات کے اندر جو بندہ پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک گھر اس کے لیے تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر وہ مداومت کرتا تھا، ہمیشگی کرتا تھا۔ سفر پہ جانا پڑ گیا، مجبوری، اب وہ شخص سفر کے اندر تو نہیں پڑھ سک رہا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دو کہ یہ ظہر کی اس نے رکعتیں پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لی، اس نے عشاء کی پڑھ لی ہے، فجر کی پڑھ لی ہے، نہیں پڑھی اگرچہ اس نے، لیکن اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس بندے نے مداومت اختیار کر رکھی ہے۔ تو یہ فائدہ ہے مداومت، اگر آپ کرتے ہیں، ہمیشگی کسی عمل پہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا اجر آپ کو نہ بھی کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص تھوڑا سا عمل ہو، تھوڑا سا عمل، اس کے اوپر مداومت اختیار کر لے، یہ بہتر ہے اس عمل سے جس کو انسان ایک دفعہ کرے پھر چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، کہ عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ کیوں؟ کان یقوم اللیل، وہ پہلے قیام کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ وہ روزے رکھتا تھا، روزے رکھنا اب اس نے چھوڑ دیے، فرمایا کہ اس طرح تم نے نہیں کرنا۔ تو تھوڑا سا عمل ہے، یہ بہتر ہے انسان کے لیے بنسبت اس کے کہ انسان زیادہ عبادات کرے۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان عبادت کے اندر تھوڑے سے عمل میں مجاہدت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے زیادہ اعمال کے اندر محنت کرنے سے۔ یعنی کم عمل ہے لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہے، یہ اس کی محنت اس سے زیادہ ہے جو زیادہ عبادات کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ ہمیشگی کے ساتھ نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ عبادت کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کوئی عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ عبادت کی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے نہیں بیان کیا، ایک صحابی تھے، نماز کے اندر کھڑے ہو گئے، نماز انہوں نے شروع کی اور اپنی دعائے استفتاح انہوں نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ کلمات اس صحابی نے پڑھے۔ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا من القائل، کس نے یہ جملے پڑھے تھے، کون تھا، کس نے یہ جملے کہے ہیں؟ ایک شخص کھڑا ہوا قوم میں سے، اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عجبت لہا، مجھے تعجب ہوا کہ یہ کلمات آپ نے پڑھے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو اب یہ سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فما ترکتہن منذ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، کہ جب بھی میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی اس وقت سے کبھی بھی میں نے اپنی نماز کے اندر ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ افضل ترین کلمات ہیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ لیں آپ، لیکن یہ اس سے بھی افضل ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھل گئے، کہتے ہیں میں نے پھر کبھی بھی ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے ملا تو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، سیدنا عقبہ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا جو آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتا ہے، اور جو بندہ آپ کو نہیں دیتا اس کو بھی آپ نے دیتے رہنا ہے، اور جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کرتے رہنا۔ کہتے ہیں پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا کہ اور کوئی وصیت کریں، تو آپ نے پھر مجھے کچھ اور باتیں ان کی وصیت کی۔ تو اس کے بعد جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک وصیت یہ کی کہ میں تمہیں افضل ترین صورتیں بتلاتا ہوں جو نہ تورات میں نازل ہوئی ہیں نہ انجیل کے اندر نازل ہوئی ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہیں، کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اور وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو آخری 3 کل ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے بیان کیے۔ تو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ
کہ میں نے ان کی تلاوت نہ کی ہو، کیونکہ آپ نے اس کو رات کو پڑھنے کی تاکید کی، اور کہتے ہیں جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بیان کیا اس کے بعد میں نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، اور مجھے جب سے نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اور اس حدیث کے راوی ایک اور ہیں فروا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ حدیث پتہ لگی اس کے بعد میں نے بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ یعنی ایک تو صحابی نے عمل کو اختیار کر لیا، اور اس کے بعد جو اگلا راوی ہے اس نے بھی اس عمل کو اختیار کر لیا، انہوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی بات پہلے بھی میں نے آپ کو بیان کر دی کہ وہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہی بات بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی پھر وہ عبادت نہیں ترک کی۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو رافع بیان کرتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کی نماز پڑھی تو آپ نے سورۃ الانشقاق اس کی تلاوت کی۔ سورہ انشقاق کی تلاوت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر سجدہ آتا ہے تو آپ نے سجدہ کیا، تو کہتے ہیں پھر جب سے مجھے یہ بات پتہ لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت کی ہے اور اس سورت کی تلاوت کے بعد آپ نے سجدہ کیا ہے، کہتے میں نے کبھی بھی پھر سجدے کو ترک نہیں کیا، کبھی بھی میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اسی طرح عتبہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی کہ جو بندہ دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی میں نے کبھی بھی ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ اور عنبسہ ان کی بہن ہے، عنبسہ ان کی بہن ہے، وہ بیان کرتی ہیں جب میں نے اپنی بہن سے یہ بات سنی اس وقت سے میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اور پھر عمر بن اوس کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے بھی کبھی بھی عنبسہ سے جب یہ حدیث سنی اس کے بعد کبھی بھی میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اور پھر نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ عمر بن اوس سے روایت کو سنا ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی 12 رکعتیں نہیں ترک کی۔ یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عبادات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں، مداومت اختیار کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرے پر جاتے تھے تو رکن یمانی جو ہے اس کا وہ استلام کیا کرتے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھا کہ باقی رکن کا آپ استلام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں اسی کا استلام کروں گا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت تھی کہ اگر کوئی بات ان کو پتہ لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اس کے اوپر وہ ہمیشگی اختیار کیا کرتے تھے، اس کو وہ کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز صرف اس کے اندر نہیں آتی، جو بھی عبادت ہے، جو بھی عمل ہے آپ کا، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، بڑے سے بڑا عمل ہے، آپ اس کو اختیار کریں تو اس کے اوپر ہمیشگی رکھیں، اس کو کبھی چھوڑیں نہیں۔ اور عبداللہ بن عمر کی اگر آپ حدیث کو دیکھیں گے، بوڑھے ہو چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جوان تھے آپ سے کہا کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا مہینے میں 3 رکھو، کہا میری طاقت زیادہ ہے، کرتے کرتے نبی علیہ السلام نے کہا پھر چلو ایسا کرو 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑ دو، کہا ٹھیک ہے یہ کام کر لوں گا۔ قرآن کی تلاوت کی بات آئی، آپ نے کہا مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، کہا نہیں میری طاقت زیادہ ہے، کرتے کرتے پھر 3 دن تک آیا کہ 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا، اختیار کر لیا۔ رات کے قیام کا معاملہ آیا، اسی طرح قیام بھی۔ اور جب بوڑھے ہو گئے کہتے ہیں کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جب آپ نے مجھے کہا تھا مہینے میں 3 روزے رکھو اس کو اختیار کر لیتا، میرے لیے کافی تھا۔ میں اگر مہینے میں 1 مرتبہ قرآن پڑھتا یہ میرے لیے کافی تھا، رات کا کچھ حصہ میں قیام کرتا یہ میرے لیے بہتر تھا، کافی تھا۔ لیکن کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا؟ بڑھاپے میں چھوڑا پھر بھی نہیں، مرتے دم تک طاقت نہیں ہے جسم کے اندر، لیکن روزہ پھر بھی نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت پھر بھی نہیں چھوڑی، اور رات کا قیام بھی نہیں چھوڑا۔ کس لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی تو عبادت میں نے کر لی اور آخر کے اندر آ کے میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔
تو آخر میں اگر چھوڑ دیں، آپ مثال ہے کہیں پر کام کر رہے ہیں، پورا مہینہ آپ کام کرتے رہیں، جب آپ کی سیلری کا وقت آئے اس سے پہلے 1-2 دن چھوڑ کے چلے جائیں آپ، کہ کیا ملنا ہے، کیا حاصل ہوگا؟ بڑی محنت کی، آپ نے کوشش کی، اپنی پوری طاقت صرف کر دی، جب نتیجہ لینے کا وقت آیا، جب آپ کو اجرت لینے کا وقت آیا، اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں، آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے چھوڑنا عمل کو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے چھوٹی عبادت کر لیں، چھوٹا عمل کر لیں، چھوٹی عبادات اختیار کر لیں، لیکن اس کے اوپر ہمیشگی رکھیں، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشگی رکھی، جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رکھی، جس طرح دیگر صحابہ نے آپ کے اعمال کو پتہ لگا اور اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کر لی، کبھی بھی انہوں نے پھر چھوڑا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی وہی عبادات جو ہم اپنی طاقت کے اندر، ہماری طاقت کے اندر موجود ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ان کو اختیار کریں اور ان کے اوپر مداومت رکھیں، ہمیشگی رکھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اعمال کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک ضروری بات ہے، مسئلہ ہے نماز کے متعلق، انتہائی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ، اور اس وقت تک تکبیر نہ کہو جب تک کہ وہ تکبیر نہ کہے۔ عموماً بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے ہم امام سے بہت سبقت کر جاتے ہیں، نماز شروع کرنے کے معاملے میں بھی، رکوع میں جانا ہو، رکوع سے اٹھنا ہو، سجدے میں جانا ہو، سجدے سے اٹھنا ہو، سلام پھیرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ہم امام سے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جو جان بوجھ کر امام سے آگے چلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ وہ بندہ جو رکوع کے بعد امام سے پہلے سر کو اٹھا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ تو امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس امام کی اقتداء کی جائے۔ جب آپ نے امام سے سبقت ہی کرنی ہے تو پھر آپ جماعت کے اندر کیوں کھڑے ہیں؟ مقصد کیا ہے پھر جماعت میں کھڑے ہونے کا؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جب تک کہ امام نماز شروع نہ کر دے۔ تکبیر دیکھیں نا، تکبیر کیا ہوتا ہے؟ صرف لفظ اللہ تو تکبیر نہیں ہے نا، اللہ اکبر یہ پوری تکبیر ہے۔ ابھی امام نے اللہ شروع کیا، ہم بھی اللہ اکبر، امام سے پہلے ہاتھ باندھ لیں۔ ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ تو لفظ جلالہ ہے، اکبر کہیں گے تو پھر تکبیر بنے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبیر جب تک امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں باندھ دیتا ہم نے نماز شروع نہیں کرنی۔ اسی طرح جب رکوع کے اندر وہ چلا نہ جائے اس وقت تک ہم نے رکوع میں نہیں جانا، جب تک وہ سجدے میں نہ چلا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سجدے کے لیے زمین پر جھک جاتے تھے، زمین تک پہنچ جاتے تھے، اس کے بعد ہم جھکنا شروع ہوتے تھے۔ تو یہ امام کی متابعت ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم امام سے سبقت کرتے ہیں تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی، اس بندے کو چاہیے وہ دوبارہ اپنی نماز پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے امام سے پہلے عمل شروع کر لیا ہے، ابھی امام نے عمل شروع نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں، اس کے اندر خاص طور پہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جب سلام والا معاملہ ہوتا ہے، جن کی رکعتیں رہی ہوتی ہیں، ابھی امام نے السلام علیکم کہنا شروع کرتے ہیں، لوگ پیچھے سے کھڑے ہو کر اپنی رکعت پوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ امام کو دونوں طرف سلام پھیرنے دیں، امام دونوں طرف سلام پھیر لے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوں، امام کی ابتدا سے نکلیں۔ جب امام نے سلام پھیرا ہی نہیں ہے، ابھی اس نے آغاز کیا ہے اور آپ اپنا عمل آگے سے جاری کر رہے ہیں، آپ تو نکلیں گے ابھی جماعت سے۔ تو یہ امام اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مقرر کیا گیا ہے لیؤتم بہ، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ آپ پیچھے پیچھے چلیں گے اس کو اقتداء کہتے ہیں، پیروی کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں۔ اگر آپ ساتھ چلیں گے وہ ساتھ لفظ ہے،
وہ اقتدا پیروی نہیں کہلائے گا. آگے جائیں گے وہ سبقت ہو جائے گی. نہ سبقت کرنی ہے نہ ساتھ جانا ہے، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے ہم نے چلنا ہے. اور پیچھے کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا، بس اوقات کیا ہوتا ہے بندہ انتظار ہی کرتا رہتا ہے، امام رکوع میں چلا گیا پھر کافی دیر بعد جا رہا. نہیں، امام کے بس یقین ہو جائے کہ امام رکوع میں چلا گیا، آپ چلے جائیں. امام سجدے میں چلا گیا، یقین ہے آپ کو، اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں. تو یعنی بہتر یہی ہے کہ جب امام کی تکبیر پوری ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے عمل کو اگلا جو رکن ہے اس کو شروع کریں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.